اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام لأہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام صیام یعنی روزوں کے شرعی مسائل کے حوالے سے یہ ہماری دوسری نشست آپ کی گوش گزار کی جا رہی ہے۔ آج کی اس نشست میں، اس قسط میں ہم بتائیں گے کچھ شرعی مسئلے آیت اللہ سید علی حسینی سستانی دامت اللہ کے فتاوی کی روشنی میں۔ مسئلہ نیہ۔ ناظرین کے نام، کسی بھی عبادت کے لیے جو چیز شرائط یا اہم چیزوں میں قرار پاتی ہے ان میں سے ایک نیت ہے، اور یہی نیت روزوں کے حوالے سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ اس مسئلے میں ہم یعنی مسئلہ نیت میں کچھ معروضات ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی نیت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ کیا الفاظ کے ساتھ نیت کرنا ضروری ہے یا صرف قصد نیت کافی ہے؟ تو آغا صاحب کے نزدیک الفاظ کے ساتھ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان متوجہ ہو اس چیز کی طرف کہ جو کل میں روزہ رکھوں گا یا جو میں سحری کر رہا ہوں جس روزے کی، وہ ماہ مبارک کے رمضان کا روزے کی نیت ہے۔ یہاں پہ دل سے نیت کا ہونا کافی ہے، الفاظ کی تکرار کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی مسئلے نیت کے ضمن میں ایک اور شق وہ یہ کہ اگر کوئی انسان سحری نہ کر پائے اور دن کے کسی پہر، بشرط یہ کہ زوال سے پہلے اٹھ جائے، اور اس نے نیت نہیں کی، اب اس کا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ آغا صاحب کے فتاوی کی روشنی میں اس شخص کا شرعی وظیفہ یہ بنے گا کہ اگر اس شخص نے نیت نہیں کی اور وہ سو گیا تھا اور زوال سے پہلے اٹھا ہے تو وہ تجدید نیت کر سکتا ہے۔ اگر اس نے کوئی ایسی چیز، ایسا فعل انجام نہیں دیا جو مفطرات روزہ یعنی روزے کو باطل کرنے کا موجب بنتا ہو، تو وہ زوال سے پہلے تجدید نیت یا نیت کر سکتا ہے۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ ایک انسان جس نے سحری نہیں کی اور وہ دن میں اٹھا اور اس وقت اٹھا کہ جب زوال ہو چکا تھا، یعنی زوال کے بعد وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نے سحری نہیں کی اور نیت نہیں کی اور وہ سو گیا تھا۔ اس صورت میں آقا کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ قضا بھی کرے گا اور اس روزے کو تمام بھی کرے گا، یعنی وہ اس روزے کو تمام بھی کرے گا، کوئی ایسا فعل انجام نہیں دے گا جو روزے کو باطل کرتا ہو، اس صورت میں کہ اس نے کوئی ایسا فعل انجام نہ دیا ہو جو فعل روزے کے باطل ہونے کا موجب بنے۔ تیسری اور آخری شق اس مسئلے نیت کے حوالے سے وہ یہ کہ یہ جو نیت ہوگی روزے کی، یہ استدامتاً ہوگی، یعنی شروع سے لے کر جو وقت ہے روزے کا، شروع سے لے کر آخری وقت تک روزے کے، وہ روزے کی نیت میں رہے گا۔ فرض کریں ایک ایسا بندہ جس نے روزے کی نیت کی لیکن اثناء نہر اس نے کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیا جو مفطرات روزہ کہلاتا ہے، جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت میں خلل واقع ہوا، اگرچہ اس نے کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیا، لیکن چونکہ
نیت میں خلل واقع ہو گیا، اس لیے اس کے اوپر جو شرعی ذمہ داری آقا کے فتوے کے مطابق عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے گا اور اس روزہ جس میں اس نے خلل واقع کیا اس کو تمام بھی کرے گا۔ ایک صورت وہ یہ جو اسی شک سے نکلتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو شک ہو کہ کیا اس نے کوئی ایسا فعل انجام دیا ہے جو متعدد نیت یعنی اس کی نیت میں خلل واقع ہوا یا نہیں ہوا، تو آقا کے فتوے کے مطابق اس کا روزہ صحیح شمار ہوگا اور اس کے اوپر کوئی چیز قضا یا کفارے کی بنا پر واجب نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ خداوند عالم سے دعا ہے پالنے والے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں تمام تر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔